رمضان میں بات چیت تھوڑی کرو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ میرے نبی رمضان میں سارے وظیفے چھوڑ دیتے تھے، صرف قرآن پڑھتے تھے، سب وظیفے چھوڑ دیتے، صرف قرآن پڑھتے تھے، صبح سے شام قرآن پڑھتے تھے۔ اب میرا دوست ہے مولوی ثناء اللہ، صبح سے شام ایک ختم کرتا ہے، شوگر کا مریض ہے، ایک ختم روزانہ کرتا ہے، ایک ختم روزانہ۔ چلو تسی اینج کرو، ایک سے پڑھا تو روز پڑھ لو، 2 روز پڑھ لو، اخبار دیکھنا چھوڑ دو، ٹی وی دیکھنا چھوڑ دو، بس صرف قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، کہ سارا آسمانی علم رمضان میں آیا ہے۔ یکم رمضان ابراہیم علیہ السلام پہ کتاب آئی، چھوٹی کتابیں۔ 2 رمضان موسیٰ علیہ السلام پہ تورات آئی۔ 6 رمضان داؤد علیہ السلام پہ زبور آئی۔ 18 رمضان عیسیٰ علیہ السلام پہ تورات آئی۔ 21 رمضان یا 24 رمضان میرے نبی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا۔ یہ آسمانی علم کا مہینہ ہے، یہ آسمانی علم کا مہینہ ہے۔ اپنی بچیوں سے، اپنے بچوں سے، اپنی بیگمات سے، اپنی ماؤں سے کہو کہ بس قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ میرے نبی مستقل، اور رمضان میں جبریل آ کر اللہ کے نبی کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، جبریل بھی آتے قرآن پڑھ دائی، میرے نبی کو سناتا تھا، پھر میرے نبی جبریل کو سناتے تھے۔ یہ دونوں، جس رمضان کے بعد آپ دنیا سے گئے اس رمضان میں جبریل نے 2 دفعہ دور کیا، 2 دفعہ قرآن سنایا اور سنایا اور سنا، 2 دفعہ میرے نبی نے سنایا، 2 دفعہ جبریل نے سنایا۔ تو یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، بھائی قرآن پڑھیں گے، اور تھوڑا سا ترجمہ پڑھ لو، تھوڑا سا ترجمہ پڑھ لو، کچھ اپنے نبی کی سیرت پڑھ لیں۔ اللہ کے نبی کو ساتھ لینے کا بھی مہینہ آ گیا، ہاں ایک حدیث پہ عمل کر لو، اللہ کا نبی آپ کو مل جائے گا۔ ایک سارے فرائض پورے کرتے ہوئے، میرا مطلب اے میں تو نماز بھی چھڑ دو، روزے بھی چھڑ دو، سارے کام کرتے ہوئے ایک کام کر لو، ایک کام کر لو، ایک کام کر لو، نبی ساتھ ہو جائیں گے، نبی ساتھ ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی ساتھ ہوئے تو جنت کی چابی مل گئی، اللہ کے نبی ساتھ ہوئے تو جہنم کا تالا مل گیا، اللہ کے نبی ساتھ ہوئے تو جنت کے راستے مل گئے، اللہ کے نبی ساتھ ہوئے تو عزتوں کے راستے مل گئے، اللہ کے نبی ساتھ ہوئے تو ذلتوں سے بچنے کا سامان ہو گیا، اللہ کے نبی ساتھ ہو گئے تو محبتوں کا سامان مل گیا، اللہ کے نبی ساتھ ہو گئے تو نیک اولاد کے ملنے کا سامان ہو گیا، اللہ کے نبی ساتھ ہو گئے تو برکتوں کا سامان ہو گیا، اللہ کے نبی ساتھ ہو گئے تو فتح کامرانی کا سامان ہو گیا، اللہ کے نبی ساتھ ہو گئے تو امت بن گئے، امت بن گئے، امت بن گئے۔ ہاں میرے تولمبے کے بھائیوں، یہ مہینہ امت بن کے گزارنا ہے، فرقہ واریت میں نہیں گزارنا، مسلمان بن کے گزارنا ہے، امت بن کے گزارنا ہے، فرقوں میں بٹ کے نہیں گزارنا۔ علماء کے بھی ہاتھ جوڑتا ہوں، فرقہ واریت کو آگ نہ لگاؤ، امت پناہ بیان کرو، امت پناہ بیان کرو کہ فرقہ واریت کی آگ بازاروں سے نہیں اٹھتی، مساجد سے اٹھتی ہے اور ممبروں سے اٹھتی ہے۔ سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ نے ہمیں ہر مسلک کے بڑے عالی شان علماء دیے، بڑے معتدل علماء دیے، بڑے اللہ والے دیے ہیں۔ سارے خطیب بھی ایسے نہیں، کچھ خطیب شعلہ نوا، شعلہ بیاں اور آگ بھڑکانے والے نادانی میں کر رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں، ان کا علم غلط ہو گیا۔ انسان سے غلطی ہو ہی جاتی ہے، ان کا علم غلط ہو گیا، وہ فرقہ واریت کو پروموٹ کرنا سمجھتے ہیں ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، خدمت نہیں کر رہے ہیں، امت کو توڑ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں قرآن پڑھو، تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ اللہ کیا کہتا ہے، اپنے نبی کی سیرت پڑھو، تمہیں پتہ چل جائے گا میرے نبی کیا ہیں، کیسے ان کو فالو کرنا ہے، کیسے ان کے پیچھے چلنا ہے۔ آہا، ایک حدیث میرے نبی ملے، جنت کے خزانے، جنت کی چابی، حبیب اللہ، نبی اللہ، خلیل اللہ، رسول اللہ، محمد نام، احمد نام، ماہی نام، حاشر نام، عاقب نام، فاتح کہا، خاتم کہا، ابو القاسم کہا، طٰہٰ فرمایا، یاسین فرمایا، شاہد بھی نام دیا، مبشر بھی کہا، نذیر بھی، اور داعی اللہ بھی، سراج منیر بھی، عزیز بھی نام دیا، حریص علیکم بھی کہا، رؤوف بھی کہا، رحیم بھی کہا، رحمت للعالمین بھی فرمایا، کافۃ للناس بشیرا ونذیرا بھی فرمایا۔ مزمل کا لاڈ ہے، مزمل کا لاڈ ہے، مدثر کا لاڈ ہے، ایھا النبی کی عزت ہے، ایھا الرسول کا پروٹوکول ہے، یا ایھا النبی سے پکارا عزت دی، یا ایھا الرسول سے پکارا پروٹوکول دیا، یا ایھا المزمل سے پکارا محبت دی، یا ایھا المدثر سے پکارا لاڈ، محبت، عزت، پروٹوکول۔ یہ میرے نبی، یہ میرے رسول، یہ کائنات کے سردار، اولین آخرین کے سردار، جنہیں درخت کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ، جنہیں پتھر کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ، جنہیں اونٹ کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ، جنہیں درخت کی شاخیں کہتی تھی السلام علیکہ یا رسول اللہ، جو کسی درخت کے پاس سے گزرتے تھے تو شاخیں آگے بڑھ کے سایہ کرنے لگتی تھیں، جو جانوروں کے قریب سے گزرتے تھے تو سجدے میں پڑ جاتے تھے، پتھر سے ٹیک لگاتے تھے، پتھر موم بن جاتا تھا۔ میرے نبی جمعے کی تقریر کرتے، یہاں ایک کھجور کا تنا، لوگ زیادہ ہو گئے، جیسے اب زیادہ ہو گئے،
ادھر میرے نبی کا گھر، صحابہ نے ممبر بنا دیا، اب یہ وہاں سے آ رہے ہیں، آج پہلا جمعہ ممبر پہ کھڑے ہو کے دینا ہے، ابھی آ رہے ہیں، آ رہے ہیں، یہ کھجور کا تنا ہے، اس کو آپ نے یوں کر کے کراس کیا، پہلا قدم رکھا آپ نے، پہلا قدم رکھا ممبر پر، یہ کھجور کا تنا، اتنے زور سے چیخ ماری جیسے حاملہ اونٹنی چیخ مارتی ہے، اور سارے مسجد میں اس کے چیخنے کی آواز، زور زور سے رویا، ارے یہ بے جان تنا جانتا ہے کہ نبی کیا ہے، تو لمبے والا مسلمان نہیں جانتا۔ پاکستان کا مسلمان جانتا میرا نبی کیا ہے تو یہ فرقوں میں بٹتا، ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ دیتا، ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگاتا، ایک دوسرے کو جہنم میں گراتا، ایک دوسرے کو واجب القتل ٹھہراتا۔ ہے میرے دیش کے لوگوں نے اپنے نبی کو نہیں پہچانا، یہ کھجور کا تنا پہچان رہا ہے، آپ نے دیکھا، واپس آئے، یہ تنا ہے، آپ نے اس کو ایسے سینے سے لگا لیا، ایسے سینے سے لگا لیا، ہائے ہائے، اور فرمایا دیکھ بھائی لوگ زیادہ ہو گئے ہیں، اب میں نظر نہیں آتا ہوں، اس لیے میں ممبر پہ جا رہا ہوں تم سے جدا ہو کر، تو میں تیرے ساتھ ایک سودا کرتا ہوں، تو چپ کر جا، میں تمہیں جنت کا درخت بنوا دوں گا اللہ تعالیٰ سے، جنتی تیرے میوے کھائیں گے، تیری جڑوں سے نہریں نکلیں گی۔ تو وہ روتے روتے ایک دم چپ ہو گیا، اور ہچکیاں لگ گئیں، ہچکیاں، ایک دم چپ کرو تو ہچکی لگ جاتی ہے، یہ اس کی آواز تھی۔ پھر میرے نبی کی دعا وہیں سچی ہوئی کہ ایک دم زمین پھٹی اور وہ درخت غائب ہوا، اور میرے اللہ نے جنت میں پہنچا دیا، وہ کھجور کا تنا غائب ہوا، جنت میں پہنچا دیا۔ ایک حدیث لے لو، یا بنی انس یا بنی، اے میرے بچے، چھوٹے سے ننھے نوکر تھے، خادم تھے، ان استطعت ان تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل، ثم قال وذلك من سنتي ومن أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة۔ واہ 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 واہ، اب اس کو میں ذرا کھول کے بتاؤں۔ اے میرے بیٹے انس، ایک عظیم الشان سنت بتاؤں، عظیم الشان سنت، ذلك من سنتي، الف لام میم، ذلك الکتاب، الف لام میم، ذالک الکتاب، یہ عظیم الشان کتاب، یہ عظیم الشان کتاب۔ میرے نبی کہہ رہے ہیں ذالک من سنتی، میری عظیم الشان سنت، عظیم الشان سنت۔ پگڑی کو نہیں کہا میری عظیم الشان سنت ہے، داڑھی کو نہیں کہا میری عظیم الشان سنت ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانے کو نہیں کہا میری عظیم الشان سنت ہے، سفید لباس پہننے کو نہیں فرمایا میری عظیم الشان سنت ہے، کنگھی کرنے سرما لگانے کو نہیں فرمایا میری عظیم الشان سنت ہے، شادی کو کہا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، عظیم الشان نہیں فرمایا، عظیم الشان نہیں فرمایا، مسجد میں سیدھا پاؤں داخل کرو، عظیم الشان سنت نہیں فرمایا، صرف ایک میری عظیم الشان سنت، میری عظیم الشان سنت۔ میرے بیٹے انس، ایک عظیم الشان سنت ہے میری، کیا کہ ایسا کیا کر صبح شام اپنے دل کو لوگوں کے بغض سے دھو دیا کر، لوگوں کی نفرت سے دھو دیا کر، دھو دو، اس دل کو صاف کر دو، بغض نکال دو، نفرت نکال دو، غصہ نکال دو، حسد نکال دو، گلہ نکال دو، کینہ نکال دو، دھو دو، جو برا کرے اس کا بھلا، جو اچھا کرے اس کا بھی بھلا، یہ اپنا لو تو کیا ہوگا؟ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جو یہ کرے گا وہ مجھ سے پیار کرے گا، جو مجھ سے پیار کرے گا وہ میرا ساتھی ہو جائے گا۔ تو بھائیو بہنوں، کسی سے لڑے ہو، کسی سے لڑائی ہے، جھگڑا ہے، بات چیت بند ہے، بول چال بند ہے، صلح کرو جاتے ہی، میرے روزے نہ خراب ہو جائیں، میری جنت کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ رمضان میں میرا رب جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، پورا مہینہ دوزخ بند، جنت کھل گئی، شیطان قید ہو کے پانیوں میں ڈال دیا گیا۔ تو میرے بھائیو، ایک تم معاف کرو دو ایک دوسرے کو، ٹھیک ہے؟ معاف کرو گے نا، جا کے یہاں جاتے ہی صلح کرو گے نا انشاءاللہ۔ اور جو دکانداروں سے کہتا ہوں ریٹ گھٹا دو، سارے ملک میں لوگ ریٹ بڑھائیں گے، تم گھٹا دو، اللہ کی قسم سارا اللہ تمہیں اس کے تو رزق کھلائے۔ کپڑے والوں سے کہتا ہوں، کھانے والوں سے کہتا ہوں، ریڑھی والوں سے کہتا ہوں، اور چاٹ والوں سے کہتا ہوں، پکوڑے والوں سے کہتا ہوں، سموسے والوں سے کہتا ہوں، اور دالوں والے، مسالوں والے، کریانے والے، میں تمہیں اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، اسے اپنی جنت کا مہینہ بناؤ، اسے ناجائز کمائی کا مہینہ نہ بناؤ، ریٹ گھٹا دو، ریٹ گھٹا دو، سارا سال اللہ تمہیں دگنا کر کے دے گا، 10 گنا کر کے دے گا۔
آنکھوں پہ پٹی ہے ان تاجروں کے جو اندھے ہو کر لوٹتے ہیں اس مہینے میں. کتنے پیسے بنا لو گے؟ پورے پاکستان کے تاجروں سے کہتا ہوں, پورے پاکستان کے دکانداروں سے کہتا ہوں, ہر قسم کے تاجر سے کہتا ہوں, کماؤ, حلال کماؤ, جائز کماؤ. رمضان کی وجہ سے ریٹ نہ بڑھاؤ, 2-4 روپے نیچے لے جاؤ, 2-4 روپے نیچے لے جاؤ. اللہ کی قسم, اللہ تمہاری نسلوں کو پالے گا. سارا سال 10 گنا کر کے اللہ تمہیں دے گا. بخیل نہ بنو, بخیل کنجوس اللہ کا یار نہیں بن سکتا. اور سخی سے اللہ دوستی توڑتا نہیں, سخی سے دوستی توڑتا نہیں, اور بخیل سے دوستی لگاتا نہیں. اور انتہائی پستی ہے روزے سے پیسہ بنانا. حلال بناؤ کوئی مسئلہ نہیں, حلال کماؤ کوئی مسئلہ نہیں, لیکن رمضان کی وجہ سے ریٹ بڑھاؤ, یہ ظلم نہ کرنا, یہ ظلم نہ کرنا. اللہ تمہاری نسلوں کو پالے گا. پہلے ہم توبہ کر لیں. تو میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ. بس کم بن گیا, سارے معاف ہو گئے. اللہ نو مناونا تو دنیا دا سب تو سوکھا کام. ماں نو بھی مناونا ہوئے تو بندہ بڑا اوکھا ہوندا ہے, تے بیوی مناونی پوے تے رات دیں رات بن جاندا ہے. تے اللہ نو مناونا تو کم ہی کوئی نہیں. ادھر تم کہتے ہو اللہ سائیں ہن جاندی کر, اللہ آندا میں تو پہلے آندا پیا آ تا صحیح, تو آویں وی نہ تے آکھے جان اللہ آپے ساڈے جٹ آندے اللہ آپے بشکے سی, اللہ آپے بشکے سی. میں آنا موڑا سپرے بھی نہ کیتی کرو, اللہ آپے سنڈیاں مرے سی. کھاد بھی نہ پائی کرو, اللہ آپ پہ ٹنڈے لے سی. پانی بھی نہ لایا کرو, اللہ آپ پہ کپا بنے سی. اتھے آن دین لائے کملے ہیں جو نہ کریے تو سارا کملہ مڑا ایدس کٹ دیو بے اللہ آپ پہ بشکے سی, اللہ آپ پہ بشکے سی. اللہ دی قسم جو سن رہا ہے, دنیا دا سب تو سوکھا کام ہے اللہ نو مناونا, سب تو سوکھا کام. اور اوکھا ہے مخلوق نو مناونا تے سوکھا ہے رب نو مناونا. ایویں ایتھوں تائیں ہاتھ آون دی دیر ہے. باویں منہ نہ بول اللہ معاف کر, ایویں دلوں آکھ چاہے اللہ معاف کر. جا جا میں تو پہلے آندے پہ جاؤں, چل تیرے گناہاں نال اونوں کڑا فرق پہ جاندا ہے, جو تیرے سجدے نال او کڑا کوئی وڈا ہو جاندا ہے. آہا, تیرے سجدوں کا محتاج نہیں, تیرے گناہوں سے چھوٹا نہیں ہوتا, تیری نیکی سے بڑا نہیں ہوتا. وہ ہے